الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ انہیں اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم موت کے حوالے سے کہ موت کا پیغام، موت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ موت جس انسان کو یاد رہتی ہے اس کا کوئی عمل بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا، اس کی کوئی بھی سانس شریعت کی نافرمانی میں یا شریعت کے حدود کے خلاف نہیں نکلتی۔ جو بھی سانس نکلتی ہے وہ شریعت کے پابندی میں اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے نکلتی ہے۔ زندگی اور موت یہ دونوں حقیقتیں ہیں۔ زندگی کا مشاہدہ ہم نے کیا ہوا ہے اور اس لیے ہمیں زندگی کی حقیقت کا ادراک تو ہے، لیکن موت کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا، اسی لیے موت ہے تو حقیقت لیکن ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھاتے ہیں، اپنے والدین کے، اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے بیٹوں کے، لیکن خود یقین نہیں ہوتا کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اور ما بعد الموت یعنی زندگی کے موت کے بعد جو معاملات ہیں، چونکہ ان کا مشاہدہ ہی نہیں ہے اس لیے اس کی جو حقیقت ہے اس کا بھی یقین ہمیں نہیں ہوتا۔ اور ویسے اگر ہم بنظر غور دیکھیں، حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ساتھی دنیا سے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کر رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملا ہے، ابھی کل مجھے ملا ہے۔ تو اس انداز سے جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بس زندگی پانی کے اوپر تیرتا ہوا ایک بلبلا ہے، زندگی ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، پلکوں کے اوپر ٹھہرا ہوا زندگی ایک آنسو ہے۔ زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اور یہاں پہلے موت کا ذکر ہے پھر حیات کا ذکر ہے، کہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو جس نے پیدا کیا۔ اور کس لیے موت اور حیات کو اللہ نے تخلیق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے کون بندہ اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ موت اور حیات کا جو کشمکش ہے، اس کی تخلیق ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ بندے کے اعمال جانچنے کے لیے ہے کہ بندہ عمل کیسے کرتا ہے، زندگی کے شب و روز کس انداز میں گزارتا ہے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ آپ ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، ان الموت الذی تفرون، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور آ لے گی، وہ تمہیں ضرور پکڑ لے گی، وہ تمہیں ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ ہر چیز سے تم بھاگ سکتے ہو لیکن موت سے تم بھاگ سکتے نہیں۔ موت سے کسی قسم کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، جتنی بڑی بھی عمارتیں بنا لو، اسرائیل علیہ السلام وہاں تک پہنچ ہی جائیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو سرکار نے پوچھا کہ میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح کہ موت کے متعلق تمہارا تجزیہ کیا ہے، موت کے متعلق تم کیا جانتے ہو، موت کو تم کتنا قریب سمجھتے ہو یا کتنا دور سمجھتے ہو۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب صبح اٹھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں آج
آج کے دن میں رات کو دیکھ پاؤں گا یا نہیں، یعنی میرا اتنا یقین نہیں ہوتا کہ میں رات بھی دیکھ پاؤں گا یا نہیں، آج دن میرا زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دوسرے صحابی بولے، وہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب 4 رکعت جو ہے وہ نماز کی نیت باندھتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں 4 رکعتوں کا سلام بھی پھیروں گا یا نہیں، 4 رکعتیں مکمل کر پاؤں گا بھی یا نہیں، مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہوتا۔ اور اس کیفیت میں ڈوب کر اگر نماز پڑھی جائے نا تو پھر اس نماز کے اندر ایک خشوع و خضوع ہوگا، ایک لطف ہوگا، ایک چاشنی ہوگی۔ تیسرے صحابی جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں، یعنی وضو کرنے میں اور نماز میں کتنی دیر ہوتی ہے، یا رسول اللہ وضو تو کرتا ہوں لیکن نماز تک پہنچنے میں یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں نماز کے لیے پہنچ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ امام الانبیاء نے جب یہ سنا تو فرمایا میرے صحابہ میری حالت تو یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے آخر میں سلام پھیرتا ہوں، دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں، بائیں جانب سلام پھیرنے کے مجھے یقین ہی نہیں ہوتا اتنی بھی زندگی مہلت دے گی یا نہیں کہ میں بائیں جانب جو ہے وہ منہ کر کے سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ تو یہ اللہ کے محبوب کا یقین ہے موت کے اوپر۔ آج ہمارا یقین نہیں ہے، اس لیے ہماری لمبی لمبی خواہشیں ہیں، بڑی بڑی خواہشیں ہیں، زندگی کے لیے تگ و دو ہے، اور موت کے لیے اگر کوئی پوچھا جائے نا کہ کس کی تیاری ہے، اتنے لوگ ہیں جنہوں نے موت کی تیاری کر رکھی ہے۔ اگر آج رات کو موت آ جائے کیا ہماری تیاری ہے؟ تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو موت کے لیے تیار ہو، جو یہ کہے ہاں الحمدللہ میری تیاری ہے۔ جس کو عمر قید کی سزا یا جس کے لیے پھانسی کا حکم نامہ سنا دیا جاتا ہے نا، اس کا ڈیلی بیس پر جو ہے وزن کیا جاتا ہے، تو ڈیلی بیس پر اس کا وزن کم ہوتا ہے، یعنی جتنا اس کا وزن ہوتا ہے ہر روز اس کا وزن کم ہوتا ہے، حالانکہ نہ کوئی واک ہے نہ ورزش ہے۔ وزن کیوں کم ہوتا ہے؟ ہر لمحہ یہ خوف ستا رہا ہوتا ہے کہ ابھی 1 دن باقی ہے، ابھی 2 دن باقی ہیں، ابھی 3 دن باقی ہیں، پھر مجھے پھانسی گھاٹ کے اوپر لے جایا جائے گا اور مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کا وزن کم ہوتا چلا جاتا ہے، کیوں؟ اس کو یقین آ جاتا ہے کہ میری زندگی کے 3 دن باقی ہیں، پھر اس کے بعد موت ہی موت۔ اور جتنا بڑا گناہگار ہو، کوئی فاسق اور فاجر ہو، کوئی زانی ہو، کوئی شرابی ہو، کوئی ڈکیت ہو، وہ کیا کرتا ہے جب اسے سزائے موت کا حکم سنایا جاتا ہے پھانسی کا، پھر اس کے بعد ایک ہی کام ہوتا ہے، یا سر ہر لمحے سجدے میں ہوتا ہے، یا آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ جاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہیں موت کا یقین ہو جاتا ہے۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے، اگر ہمیں یقین ہوتا تو اذان ہو جاتی، ہم سارے کام کاج چھوڑ دیتے، ہم کہتے پہلے اللہ کے حضور سجدہ کر لیں پھر دنیا کے کام ہوتے رہیں گے۔ اور دنیا کے کام یاد رکھیں کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے، دنیا کا نظام بھی چلتا رہتا ہے اور دنیا کے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی اگر میں تاریخ بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، میں تاریخ کی طرف نہیں جاتا، مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ امام مالک وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 70 سال گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھ کے حضور کی حدیث کا علم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ ایک لمحہ جو شہر مدینہ میں گزار کے آتا ہے، لوگ ہاتھوں کو بوسے دیتے ہیں، پیشانیوں کو بوسے دیتے ہیں۔ قربان جائیں امام مالک کی قسمت پہ کہ جنہوں نے ساری زندگی گنبد خضراء کے سائے میں گزاری ہے، اور پھر سائے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں بیٹھ کے بھی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے لوگ آتے ہیں، لیکن آپ نے اگر گزاری ہے تو عشق کے رسول کی انتہا میں آپ نے ساری زندگی گزاری ہے، درس حدیث دیتے ہوئے گزاری ہے، اللہ کے رسول کے فرامین لوگوں کو سناتے ہوئے گزاری۔ اور دربار مصطفیٰ کا ادب اتنا ہے کہ امام مالک ورق الٹتے ہیں اس کو بھی زور سے نہیں الٹتے کہ ورق کا جو آواز ہے نا وہ بھی نہ آئے، کہیں اس وجہ سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے، اتنا ادب تھا دربار رسالت کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کو سوتے ہیں، خواب میں اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے، تو آپ نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سوال کیا، اور سوال کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کب آئے؟ اللہ کے محبوب نے، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور اللہ کے محبوب کے ہاتھوں کی مثل کوئی کائنات میں اور ہاتھ ہو سکتا نہیں ہے، سرکار نے ایسے اشارہ کیا، تو 5 انگلیاں جو ہیں آپ نے امام مالک کی طرف کر دی، اس طرح اشارہ کر دیا۔ امام مالک جو ہیں اس اشارے کا مطلب جو ہے واضح طور پر نہیں سمجھ سکے کہ سرکار نے 5 گھنٹے مراد لیے ہیں، 5 دن مراد لیے ہیں، 5 مہینے مراد لیے ہیں، 5 سال مراد لیے ہیں، 5 ہفتے مراد لیے ہیں، 5 سے مراد کیا ہے، تو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص معتقد کو، شاگرد کو بھیجا، امام ابن سیرین کی بارگاہ میں، جو معروف تابعی تھے، اور تابعی
تعبیر رویا کے اندر آپ کی کتاب بھی ہے اور بڑی مستند کتاب ہے، ایک سند مانا جاتا ہے خوابوں کی تعبیر بتانے میں امام ابن سیرین کو۔ تو آپ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پوچھ کے آؤ کہ اللہ کے محبوب سے میں نے پوچھا کہ موت کب آئے گی اور سرکار نے اس طرح اشارہ کیا ہے۔ جب ابن سیرین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے قرآن کے حوالے سے یہ اشارہ ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم صرف خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف خالق کائنات کی ذات کو ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا بارش کب نازل ہوگی اس کا علم بھی خالق کائنات کی ذات مبارکہ کو ہے۔ آج اس طرح کی وہ پروگرام تو ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں، ایپس ہوتی ہیں کہ وہ بتا دیتی ہیں کہ بارش کب ہوگی، لیکن ایگزیکٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بتاتی۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ایپ کے اندر بارش شو کر رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں بارش ہوتی نہیں ہے۔ بارش برسانے والی ذات حقیقی معنوں میں کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ عورت کے رحم میں بچہ ہے یا بچی ہے، اس چیز کا اگر کسی کو علم ہے تو وہ خالق کائنات کی ذات مبارکہ کو ہے۔ آپ کہیں گے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے تو پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو یاد رکھیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی پتہ تب چلتا ہے جب اس بچے کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے، وجود مکمل تیار ہو جاتا ہے، اور پہلے ماہ میں دوسرے ماہ میں دنیا کی کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں ہے جو بتا سکے کہ ماں کے رحم کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ یہ اگر کوئی جانتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ اور فرمایا کہ چوتھی بات کہ انسان کل کیا کرے گا، وہ کل کا دن جیل میں ہوگا یا باہر ہوگا، کل کا دن اس سے گھر میں آئے گا یا قبرستان میں گزارے گا، کل کا دن وہ مسجد میں ہوگا یا سفر پہ ہوگا، کسی کو ادراک نہیں ہے۔ ہم بناتے ہیں ارادے کہ کل میں نے ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہاں اس ٹائم تک پہنچنا ہے، یہاں سے نکل کے اس ٹائم تک یہاں پہنچنا ہے، لیکن دوسرے دن اچانک کوئی ایسی انہونی بات ہو جاتی ہے کہ وہ سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ چھوڑ کے ہم کسی اور جو ہے وہ پلان پہ نکل پڑتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرنا ہے، یہ کوئی جاننے والی ذات ہے تو خالق کائنات کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کسی نفس کو یہ علم نہیں ہے کہ کس جگہ اسے موت آئے گی، اسے موت مسجد میں آئے گی، گھر میں آئے گی، سفر میں آئے گی، اسے موت جو ہے وہ قبرستان میں آئے گی، کاروبار کے اوپر آئے گی، موت اسے کس جگہ آئے گی، کسی نفس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم صرف خالق کائنات کی ذات کو ہے۔ احباب جی وقار، امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے اگر اشارہ کیا ہے نا 5 انگلیوں کا، تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جس کا ادراک، جس کا علم صرف خالق کائنات کی ذات کو ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اس چیز کا کسی کو بھی ادراک نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کی مجلس سجی ہے، چند اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اوپر سے اجنبی شخص آیا، مسافر شخص آیا، تو مجلس میں جو پہلے سے موجود شخص تھے ان میں سے ایک شخص کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اجنبی چلا گیا تو جو پہلے شخص بیٹھا ہوا تھا جس کو اجنبی شخص نے غور سے دیکھنا شروع کیا، تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آنے والا کون تھا؟ بڑی غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس آنے والے کی اس انداز میں غور سے دیکھنا مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ اسرائیل علیہ السلام۔ یہ شخص جو ہے جس کو اسرائیل نے غور سے دیکھا تھا تو یہ کانپنے لگا، اسرائیل نے مجھے دیکھا ہے، یقیناً میری موت ہے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی حکومت تو بڑی وسیع ہے، ہواؤں کے اوپر آپ کی حکومت ہے، چرند پرند آپ کا کہنا مانتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اسرائیل جو ہے وہ میری روح نہ قبض کر لیں، آپ ہواؤں اور فضاؤں کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہندوستان کی سرزمین پہ چھوڑائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھاؤ اور ہندوستان کی سرزمین پہ چھوڑاؤ، ہندوستان کی سرزمین پہ چھوڑ آئے۔ یہ شخص دوسرے لمحے میں ہندوستان پہنچ گیا، اسرائیل وہاں پہنچا ہندوستان میں، اس شخص کی جان اور روح کو قبض کیا۔ اگلے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی پھر مجلس سجی، تو پھر جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کل میری مجلس میں موجود ایک شخص کو آپ گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس بندے کی روح جو ہے اس کو میں نے سرزمین ہندوستان میں قبض کرنا ہے، اور یہ تو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی میں آپ کی مجلس سے اٹھا میں ہندوستان پہنچا، جب جائے مقام پہ پہنچا تو وہیں پہ یہ شخص بھی موجود تھا،
وہیں میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو ہم یہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے وہاں چلا جاؤں مجھے موت نہیں آئے گی، موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، لیکن ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں ہمیں موت وہیں پر آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اپنی جو موت ہے کس طرح دنیا سے پردہ کرتے ہیں وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ آپ بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، چونکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ جنات کے اوپر بھی تھی، اور بیت المقدس تعمیر کروانے کا انداز کیا ہے کہ جنات کو آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں اور آپ ان کی نگرانی فرما رہے ہیں، اور نگرانی کا انداز کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، شیشے کا ایک خول آپ نے بنوایا اور اس کے اندر آپ کھڑے ہو گئے، اور اسی لمحے بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے اور جنات تعمیر پہ لگے ہیں، اللہ رب العزت کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، لیکن موت کا پیغام آتا ہے تو اللہ کے نبی کے لیے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہے، اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر تو مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد ہم روح قبض کر لیں، نہیں، موت کا پیغام آتا ہے تو بس پھر جان دینی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس ڈنڈے کے زور پہ کھڑے ہوئے، ایک شیشے کا خول ہے جس کے اندر آپ کو کھڑا کیا گیا، بس آپ نگرانی کر رہے ہیں اور روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ جنات سمجھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بھی ہماری نگرانی کر رہے ہیں، تو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، جنات اپنا کام کر رہے ہیں، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے کوتاہی کی کام میں تو آپ ہمیں سرزنش کریں گے۔ وہ کام کرتے رہے، جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، آپ نے جس لاٹھی کو پکڑا ہوا تھا نا، اس لاٹھی جو ہے اس کو دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا۔ جب دیمک نے اس کو چاٹنا شروع کیا وہ نیچے سے مکمل ختم ہو گئی، جب نیچے سے وہ لاٹھی ختم ہوتی ہے تو آپ نیچے زمین پہ تشریف لائے، گر گئے، جب گرے تو جنات کو احساس ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اور پتہ نہیں کب کا وصال ہو گیا، تو پھر بڑے افسوس کا انہوں نے اظہار کیا کہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہم جو ہے وہ اس مشقت سے تو بچ جاتے نا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی ہوں سلیمان علیہ السلام، موت کا پیغام آ جائے تو ایک لمحے کی تاخیر وہاں پر بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو نہ اعمال ہیں، نہ ہمارے پاس احتساب ہے، نہ میں اس بات کا ادراک ہے کہ ایک دن ہم نے جان بھی دینی ہے خالق کائنات کو، اور ہماری موت کے لیے تیاری کیا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ کاش موت آنے سے پہلے، جس طرح پہلے عدالت کی طرف سے نوٹس آتے ہیں نا، تو موت بھی ہمیں نوٹس دیتی۔ یاد رکھیں ہر لمحے ہمیں موت نوٹس دے رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی ہمارا پیارا جاتا ہے تو وہ بھی موت کی طرف سے نوٹس ہوتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، کل کو تمہاری باری آئے گی۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، اس کے جسم کمزور ہوتا ہے، ہاتھوں سے پکڑ سکتا ہے، زبان ہوتی ہے لیکن بول نہیں سکتا، آنکھیں ہوتی ہیں کسی کو پہچان نہیں سکتا، سنتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا کوئی کیا کہہ رہا ہے، آہستہ آہستہ پھر سنتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے، زبان ہے، بھوک لگتی ہے، پانی نہیں مانگ سکتا، ماں سے دودھ نہیں مانگ سکتا، روتا ہے تو پھر ماں اسے سینے سے لگاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ جوانی کے لمحے تک آتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے نا پھر یہ کہتا ہے ڈونٹ ٹچ می، مجھے ٹچ نہ کرنا، میرے پاس طاقت ہے، پھر یہ گھمنڈ میں آتا ہے، یہ تکبر میں آتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میری ابتدا کیا۔ اور اگر اس بچپن سے بھی تھوڑا ایک لمحہ ہم پہلے جائیں نا تو ایک ناپاک قطرے سے اس انسان کی تخلیق ہے، جو ناپاک قطرہ کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ اس بندہ مومن کی تخلیق ہے، وہ اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ لیکن جب یہ جوان ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کسی کی جرت ہے جو مجھے آنکھیں دکھا سکے، پھر جوانی آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب جوانی ڈھلتی ہے تو پھر ایک وہ مقام آتا ہے کہ جو بچپن کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہی مقام پھر اس کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ تو ہوتے ہیں لیکن کانپتے ہیں، کوئی چیز پکڑ سکتا ہاتھوں سے نہیں، اس کی زبان ہوتی ہے لیکن زبان لڑکھڑاتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں لیکن بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کان ہوتے ہیں لیکن سنائی دیتا نہیں ہے، پاؤں ہوتے ہیں لیکن لاٹھی کے سہارے کے بنا کوئی چل سکتا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ انسان پھر وہ بچپنے کی کیفیت میں آتا ہے، پھر ایک وہ مقام آتا ہے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اسے موت دیتے ہیں فاکبر، اور پھر اس کو قبر دیتے ہیں، پھر یہ قبر میں چلا جاتا۔ تو موت اس لمحے میں آ جانا، یقین کریں یہ بھی ایک رب کی رحمت اور رب کی نعمت ہے، جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ہم خیال بندہ نہ ہو تو انسان پردیس کی دنیا میں چلا جاتا۔ موت ہمیں نوٹس دیتی ہے، ہر لمحے دے رہی ہوتی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس نوٹس کو محسوس نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنے بندوں کو کیوں مارتا ہے، اپنے بندوں کو موت کیوں دیتا ہے؟
زندگی کی نعمت دیتا ہے پھر ان سے یہ زندگی کیوں چھین لیتا ہے، انہیں موت کیوں دیتا ہے؟ اتنی دنیا کی جو نعمتیں دیتا ہے، راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ناز و نعمتیں فراہم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تجھے میرا جواب ڈائریکٹلی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا، تو زمین پر کھیتی باڑی کر، پھر اس کے بعد جو ہے میرا جواب تجھے سمجھ آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھیت جو ہے اس کے اندر ہل چلایا، زمین کو ہموار کیا، اس کے اندر بیج ڈالا، گندم کی فصل اگائی، جب کی فصل اگی تو اس کے بعد جو ہے وہ سٹے بنتے ہیں، پھر دانے بھرتے ہیں، دانے بھرنے کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فصل کو کاٹا، پھر اس کے بعد جو دانے ہیں وہ الگ کر دیے، اور جو بھوسا ہے جس کو بھو کہتے ہیں پنجابی کے اندر، اس کو الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا ہے، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ تو دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے الگ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی مولا فصل تیار ہو گئی، پک گئی تھی، اب اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس میں سے میں دانوں کو الگ کر دوں، جو بھوسا ہے اس کو الگ کر دوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے کہ اے میرے کلیم، جب بندوں کی زندگیوں کی فصل تیار ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ میں دانوں کو الگ کر لوں، جو بھوسا ہے اس کو الگ کر لوں، اور جو دانے ہیں ان کا مقام پھر جنت بنا دیتا ہوں، جو بھوسا ہوتا ہے ان کا مقام پھر میں جہنم بنا دیتا ہوں۔ دانوں کو تم اٹھا کے گھر میں لے آتے ہو لیکن بھوسے کو وہیں پہ لیپا لپائی کر کے وہیں پہ چھوڑ دیتے ہو، اس لیے کہ اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب بندوں کی فصل تیار ہوتی ہے، جو دانے ہوتے ہیں میں انہیں کاٹ لیتا ہوں، دانوں کو الگ کر لیتا ہوں، بھوسے کو الگ کر لیتا ہوں، جو دانے ہوتے ہیں پھر احباب وقار فرمایا ان کو میں جنت ان کا مقام کر لیتا ہوں، اور جو بھوسا ہوتا ہے پھر ان کا مقام جو ہے وہ جہنم میں کر دیتا ہوں۔ آج کا انسان طاقت کے نشے میں اور دولت کے نشے میں موت کو بھول بیٹھا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بڑی عمر تھی، کمر جو ہے وہ ڈھل چکی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، اور وہ عصا پکڑ کے نیچے زمین پہ ایسے جو ہے کبڑی کیفیت میں چل رہے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، عمر کی وہ کیفیت ہے، بڑے بڑے چشمے لگے ہوئے ہیں، تو لاٹھی کے سہارے قدم پھونک پھونک کر اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو ایک جوان قریب سے گزرا، جوانی والی عمر جو ہے بڑی مست ہوتی ہے، اس جوان نے جب بابا جی کو دیکھا نا کہ کمر جھکی ہوئی ہے اور جا رہے ہیں، اس جوان نے جو ہے مذاق پوچھا کہ بابا جی نیچے کیا ڈھونڈ رہے ہو، یعنی زمین پہ اس طرح جھکے ہوئے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو، زمین پہ کیا گم ہو گیا ہے؟ بابا جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہا کہ پیشانی پہ آپ کے پسینہ بھی تھا، اس کو خشک کیا، اور کہا بیٹا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی میں بھی تمہاری طرح جوان تھا لیکن آج جوانی ڈھل گئی ہے، اے بیٹا آج تیرے اوپر بھی جوانی ہے، ایک دور تیرے اوپر بھی ایسا آئے گا جس طرح آج میری کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، اس وقت تیری بھی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے گی، پھر جوانی کبھی ہاتھ نہیں آئے گی، میری تو گزر گئی ہے، تیری ہے، اس جوانی میں اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے۔ وہ فارسی والے نے کہا نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ موت کو ہر لمحے یاد رکھیں، جس نے اپنی زندگی میں عادت بنا لی، ایک ہے دل سے اللہ اللہ کرنا، ایک ہے زبان سے اللہ اللہ کرنا، دونوں میں بڑا فرق۔ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے ہو، دل سے اللہ اللہ کی صدا نہیں ہے، جب موت آئے گی تو پھر اللہ اللہ کا ذکر نصیب نہیں ہوگا، اور اگر دل میں اللہ اللہ کی صدا بیٹھ گئی ہے، پھر جب موت آئے گی، موت کے لمحے میں بھی زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں ہوں گی۔ کس طرح کہ ایک بندہ تھا، اس نے طوطا پال رکھا تھا اور اس نے اس کو اللہ اللہ کا ورد سکھایا ہوا تھا، وہ بڑی خوبصورت آواز میں اللہ اللہ کی صدائیں لگاتا تھا۔ جب بھی کوئی مہمان آتا وہ اسے کہتا کہ دیکھو ہمارا طوطا ہے، یہ اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو مہمان بھی خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ طوطا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک لمحہ وہ بھی آیا، ایک دن بلی آئی، اس نے اس طوطا جو ہے اس کو اپنے پنجوں کے اندر جکڑا اور اس کی گردن جو ہے اس کو اپنی منہ کے اندر دبوچا۔ جب اس طوطے کی گردن کو اپنے منہ میں دبوچا نا، تو وہ جو طوطا تھا جو ہر لمحے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، جب بلی نے اس پر جھپٹا مارا نا، تو بجائے اس کے کہ اس لمحے وہ اللہ اللہ کی صدا زبان سے نکالتا، اس وقت اس نے جس طرح جو طوطا آواز نکالتا ہے، اس نے وہ آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ تو جو مالک تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ بھئی میں نے اس کو اللہ اللہ کی صدا یاد کروائی، حق تو یہ تھا کہ اب بھی اس لمحے بھی
یہ اللہ اللہ کا ورد ہی کرتا، لیکن اس لمحے تو اس نے اللہ اللہ کا ورد نہیں کیا، اس لمحے اس نے ٹین ٹین شروع کر دی۔ تو دوسرا بڑا سمجھدار بندہ تھا، اس نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، تو نے اس کو اللہ اللہ کہنا سکھا دیا ہے، لیکن اس کا اللہ اللہ کہنا صرف زبان کی حد تک اس نے سیکھا ہے، اس کے دل نے اللہ اللہ کرنا نہیں سیکھا۔ فرمایا اگر اس کے دل میں اللہ اللہ ہوتا تو آج اگر بلی نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا تو اس کی زبان پر ٹین ٹین نہ ہوتا، آج اس کی زبان پر بھی اللہ اللہ کی صدا ہوتی۔ تو وقت نزع اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اللہ اللہ کی صدا ہو، آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری ہو جائے، تو وہ تبھی جاری ہوگا کہ آج آپ دل میں اللہ اللہ پکا لیں، آپ کا دل جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، پھر اسرائیل آئیں گے تو پریشانی کے آثار نہیں ہوں گے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد جاری ہوگا۔ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کی جو ہے وہ یاد تازہ کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایک خوبصورت مثال جو ہے وہ بیان کی ہے اس انسان کی، جو انسان اپنی موت سے غافل ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان، ایک سمجھانے کے لیے آپ نے یہ مثال بیان کی کہ ایک انسان جو ہے وہ جنگل میں جا رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہے کہ شیر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب شیر بھاگتا ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے، شیر کو دیکھ کے آگے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ شیر سے بچ جاؤں۔ اب شیر کی رفتار تھوڑی تیز ہوتی ہے، انسان کی رفتار کم ہے، وہ کہتا ہے کیسے شیر سے بچوں، شیر کی رفتار بہت تیز ہے۔ تو آگے ایک کنواں اسے نظر آتا ہے، کہتا ہے اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا جاتا ہوں، شیر تو اندر آئے گا نہیں، اس لیے شیر سے بچ جاؤں گا۔ تو کنویں کے اندر جب کنویں کے قریب آتا ہے نا تو اندر دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کنویں کے اندر بہت بڑا سانپ جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ اندر سانپ ہے، پیچھے شیر ہے، کیا کروں؟ تو ساتھ ہی ایک درخت ہے جس کی ٹہنی اس کنویں کے اندر لٹک رہی ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹہنی کو پکڑ کے کنویں کے اندر لٹک جاتا ہوں، شیر سے بھی بچ جاؤں گا، نیچے سانپ سے بھی بچ جاؤں گا، نہ کنویں کی تہہ تک جاؤں گا نہ اوپر رہوں گا، دونوں سے بچ جاؤں گا۔ تو ٹہنی کو پکڑ کے اندر لٹک جاتا ہے، نیچے سانپ سے بھی بچ جاتا ہے، اوپر شیر سے بھی، لیکن اوپر شیر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نیچے سانپ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اسی اثنا میں وہ دیکھتا ہے کہ اسی ٹہنی کے اوپر، جس ٹہنی کو اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، دو چوہے آتے ہیں، ایک سفید چوہا ہے ایک سیاہ چوہا ہے۔ پہلے سفید چوہا آتا ہے، اس ٹہنی کو کاٹنا شروع کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے تو سیاہ چوہا آ جاتا ہے، سیاہ پیچھے ہٹتا ہے تو سفید آ جاتا ہے۔ تو لمحے لمحے دونوں اس ٹہنی کو کاٹتے ہیں جس ٹہنی کے اوپر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ جس ٹہنی کے اوپر زندگی پر بھروسہ کیا تھا وہ ٹہنی بھی تھوڑی دیر کے بعد کٹ جائے گی، نیچے چلا جاؤں گا، سانپ کا لقمہ بن جاؤں گا۔ تو اسی اثنا میں وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑا میٹھا ہوتا ہے شہد، میں ذرا چکھوں تو صحیح۔ تو ایک ہاتھ سے ٹہنی کو پکڑتا ہے، دوسرے ہاتھ سے چھتے میں سے شہد کھانا شروع کرتا ہے۔ جب ایک انگلی سے شہد اپنے منہ میں رکھتا ہے نا تو شہد کی مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ نیچے سانپ میرا انتظار کر رہا ہے، اوپر شیر میرا انتظار کر رہا ہے، اور جس ٹہنی کو میں نے پکڑ کے رکھا ہے اس ٹہنی کو سفید اور سیاہ چوہے کاٹ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کٹ جائے گی، میں نے نیچے گر جانا ہے۔ تو وہ اس کیفیت کے اندر آ کر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، تیری مثال بھی اس انسان کی طرح ہے جو جنگل کے اندر بھاگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ جو شیر ہے نا وہ ملک الموت کی شکل میں تیرے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور نیچے وہ سانپ وہ قبر کے عذاب کی شکل میں تیرے انتظار میں کھڑی ہے، ہر روز قبر تجھے پکارتی ہے۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا وہ جو چوہے ہیں نا وہ پہلے سفید آتا ہے پھر سیاہ آتا ہے، وہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں، دن گزر گیا تو تیری زندگی میں سے ایک دن ختم ہوا، رات گئی تو تیری زندگی میں سے ایک رات ختم ہو گئی۔ فرمایا تیری زندگی صرف وہ ٹہنی ہے جس کو تو نے پکڑ کے رکھا ہے، اور فرمایا وہ شہد کیا ہے، وہ دنیا کی مٹھاس ہے کہ جس دنیا کے اندر تو مگن ہو کے دنیا کو بھی بھول بیٹھا ہے، اور ملک الموت کو بھی بھول بیٹھا ہے، قبر کے عذاب کو بھی بھول بیٹھا ہے، اور بھول گیا ہے کہ تیری زندگی صرف ایک شاخ ہے جس کو سفید اور سیاہ چوہے کاٹ رہے ہیں۔ اے غافل انسان، اپنی موت کو یاد رکھ، موت کو یاد رکھے گا، قبر کو یاد رکھے گا تو قبر کی تیاری کرے گا۔